حدیث شریف میں آتا ہے علامات قیامت میں سے یہ بھی ہے کہ جب مکہ کے پہاڑوں کے پیٹ بہنے لگیں گے، تو اس کا مطلب پہلے سمجھنا مشکل تھا کہ پہاڑوں کے پیٹ کیسے بہنے لگیں گے۔ اب جب اس میں بڑی بڑی سرنگیں، طویل سرنگیں کھودی گئی ہیں، جب یہاں بارش ہوتی ہے تو یہ سرنگیں ایسے بہتی ہیں جیسے نہر چل رہی ہو۔ میں نے خود دیکھا ہم نے یہاں وہ جو حدیث شریف میں پیشگوئی آئی ہے کہ مکہ کے پہاڑ اندر سے بہنے لگیں گے، تو اس کے ایک مصداق یہ بھی ہے۔ اور جس طریقے سے یہاں ٹریفک رواں دواں رہتی ہے اور وہ بھی ایک بہنے کا منظر ہوتا ہے، تو یہ بھی اس کا ممکنہ طور پر اس کا مصداق ہو سکتا ہے۔ تو علامات قیامت دو قسم کے علامات قیامت ہیں، ایک علامات قیامت کبریٰ ہے جو متعین ہے، ان کا وقت بھی متعین ہے اور ان کی شکل بھی متعین ہے، ان کی صورت بھی متعین ہے، جیسے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابۃ العرش کا نکلنا، حضرت مہدی کا، حضرت عیسیٰ کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ اسلام کا نزول ہونا، دجال کا ظہور اور خروج، اس کو قتل ہونا، اور ملحمہ کبریٰ، اور اسی طریقے سے اور بھی چند اور علامات ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی علامات ہیں وہ علامات صغریٰ ہیں۔ علامات صغریٰ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، اور اس میں ایک سے زائد مرتبہ بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، مختلف زمانوں میں بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آج کل ہمارے ہاں بہت یہ مسئلہ چلا ہوا ہے کہ علامات قیامت کو لے کر فوری طور پہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ اسلام کے وقت کی ہم تعین کر لیتے ہیں، یا کسی خاص جماعت یا کسی خاص تنظیم کو نام لے کر کے یہ وہی خراسان کے لوگ ہیں۔ تو اتنا مصداق اپنی طرف سے طے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جب 656 ہجری میں بغداد کا سقوط ہوا تھا، اس وقت جو حالات تھے وہ اس سے بھی زیادہ تشویشناک تھے، اور اس وقت بہت سے علماء نے یہ کہا کہ اب وقت آ گیا ہے قرب قیامت کا، اور علامات قیامت صغریٰ وہ پیش آ رہی ہیں پوری اس میں۔ تو اس میں ایک تو پناہ مانگنی چاہیے فتنوں سے اور دجال کے فتنے سے، اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگنی چاہیے، لیکن کسی خاص گروپ کو، کسی خاص وقت کو، کسی خاص اس کے ساتھ حتمی طور پر متعین کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ایسے ہی احادیث میں جتنی بھی پیشگوئیاں آئی ہیں، اگر اس کا ایک سے زائد مطلب ہو سکتا ہے تو ایک ہی مطلب میں اس کو منحصر نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کچھ احادیث کو ساتھ ملا کر، کچھ خوابوں کو ساتھ ملا کر، کچھ اور تاریخی چیزوں کو ملا کر اس کا جو نتیجہ نکالتے ہیں، اور اس نتیجے کی وجہ سے بھی بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ یہ جو اب سے تقریباً کوئی 44 سال پہلے، 45 سال پہلے یہاں مکہ بھی قبضہ ہوا تھا، تو وہ بھی اپنے آپ کو مہدی سمجھتے تھے، اور انہوں نے 17 دن تک حرم شریف کے اندر نمازیں نہیں ہونی تھی، خون ریزی ہوئی تھی، اور 400-500 لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، اور وہاں کے تہخانے خون سے بھر گئے تھے، اور کتنا بڑا فتنہ تھا۔ تو آج کل ہمارے پاکستان میں، مختلف دنیا کے اس میں یہ بہت چل رہا ہے کہ کوئی کسی کو خواب نظر آ جاتا ہے، کسی کو خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں مہدی ہوں، یا اس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، تو فوری طور پہ اس پہ کوئی ویلاگ ہو جاتا ہے، اس پہ آگے یوٹیوب وغیرہ پہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ان کو بڑی پذیرائی بھی ملتی ہے، ریٹنگ بھی ملتی ہے۔ تو اپنے دین ایمان کو بچانا چاہیے۔ اس چیز کا اللہ نے ہمیں مکلف نہیں کیا اس میں پڑھنا اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا، اور اپنے خیالات سے اور اپنے اندازوں سے چیزوں کو طے کرنا، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے نقصانات بھی ہم بہت دیکھ رہے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان قامت علی احدکم القیامہ، کہ تمہارے کسی پر اگر قیامت قائم ہو جائے، وَبِيَدِهِ فُسَيْلَةٌ، اور اس کے ہاتھ میں ایک شاخ جو لگائی جاتی ہے وہ ہو، فَلْيَغْرِسْهَا، تو صرف اس وجہ سے کہ چونکہ قیامت شروع ہو گئی ہے لہذا اپنے کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائیں، تو اس سے منع کیا ہے کہ وہ ایک شاخ جو دنیا کا کام ہے اس کو بھی لگانے کا حکم ہے۔ جو ہمارے بس میں ہے اس کو ہم کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جب اس کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں رکھے۔ اس سے پہلے اپنے وسائل کے مطابق، مواقع کے مطابق کاموں کو چھوڑ کر اور قیامت لانے کے لیے کوشش کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور اپنے پاس سے کسی کو مہدی مقرر کر لینا یہ بھی درست نہیں ہے، اور خوابوں کو اور اپنے مختلف اپنے جو کشوف ہوتے ہیں، کشف اور الہام یا جو بھی خیالات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے امت میں فتنے پیدا کرنا اور لوگوں کو ایک مصیبت میں ڈالنا یہ درست نہیں ہے۔
ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اس وقت میں جب عرب حضرات یہاں سے جب وہ گئے تو عربوں کے بارے میں ایک تو یہ مشہور ہے کہ وہ کرامتوں کو نہیں مانتے، کشف اور خوابوں کو نہیں مانتے، لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاں خوابوں کی اور ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ ان کے ہاں اہمیت ہوتی ہے۔ تو عرب لوگ جو وہ ہمارے ساتھ وہاں ہوتے تھے افغانستان میں، وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے تھے شیخ سیاف کے بارے میں، ربانی کے بارے میں، مختلف جو بڑی تنظیمیں تھیں کہ یہی امام مہدی ہیں اور یہی وہ طائفہ منصورہ ہے جو آخر میں نکلے گا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قافلہ ہوگا خراسان سے نکلے گا، وہ جائے گا آگے حضرت مہدی کی مدد کرنے کے لیے۔ بعد میں دنیا نے دیکھا کہ جب 1989 میں اور 90 میں جب یہ افغان جہاد ختم ہوا تو آپس میں کتنی لڑائیاں ہوئیں، کیا کچھ ہوا، اور اتنا فساد ہوا کہ پھر ملا محمد عمر رحمۃ اللہ علیہ جو افغان طالبان کی تحریک طالبان افغانستان کے بانی تھے، وہ ان کا قیام انہی لوگوں کے مقابلے میں تھا، کیونکہ انہوں نے اتنا فساد پھیلایا تھا، اتنی قتل و غارت گری کی تھی، اتنا انہوں نے بدامنی پھیلائی تھی، عزت و ناموس سب چیزیں خطرے میں پڑ گئی تھی، بلکہ سب چیزیں برباد ہو رہی تھی۔ تو اس وقت میں جن لوگوں نے ان کو طائفہ منصورہ اپنی طرف سے متعین کر لیا، خراسان کا جو خراسان سے ایک لشکر جائے گا اس کو تعین کی، اور ان افراد کو متعین کر کے ان کو امام مہدی یا ان کے معاونین بنا دیا، تو یہ کتنی بڑی سنگین غلطی تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ احادیث میں جن چیزوں کا ذکر آتا ہے اور جن کو احادیث میں مبہم رکھا گیا ہے، اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، صرف ہمیں یہ بتانے کے لیے تاکہ ہم آخرت سے ڈریں، قیامت سے ڈریں، اپنی اصلاح کریں، تو ان چیزوں کے اپنے پاس سے کچھ ملا ملوک ہے اس میں اس کے لیے مصداق مقرر کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی آج پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی، آگے پیچھے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمارے ہاں یوٹیوب پہ اتنی زیادہ اس پہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور پڑھی جا رہی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ فتنوں کا سیلاب ہے جو مختلف ناموں سے، کہیں خروج مہدی کے، ظہور مہدی کے نام سے، کہیں خراسان کے نام سے، کہیں کوئی داعش کے نام سے، کہیں مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو ان فتنوں سے بھی بچانا چاہیے، اور آخرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشگوئیاں ہیں ان پہ اجمالاً ایمان لانا چاہیے، اور جہاں تفصیل کا ذکر ہے تفصیلاً ایمان لانا چاہیے۔